اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش ارشد۔ پروگرام نئی سوچ کے نئے ایپیسوڈ میں تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، موت اٹل ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، لیکن انسان اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے اور اپنی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ ایپیسوڈ بابائے صحافت صوفی محمد رشید احمد کے حوالے سے ہوگا۔ سال 2020 میں بہت سی چکسواری کی نامور شخصیات ہم سے بچھڑ گئی، جن میں آپ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ صحافت کے وہ ستارے تھے کہ جس نے اپنی روشنی سے اس پورے علاقے کو سیراب کیا۔ صوفی محمد رشید احمد نے اپنی ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں صرف کی، اور انہوں نے جس طرح علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا، اور نہ صرف اجاگر کیا بلکہ ان کے حل کے لیے بھی کاوشیں کی۔ آپ نے چکسواری پریس کلب کی بنیاد رکھی اور چکسواری میں صحافت کو فروغ دیا۔ آج چکسواری کے بہت سے نامور ایسے صحافی ہیں کہ جو کہ آپ کی طالب علمی میں تھے اور انہوں نے صحافت کو آپ سے سیکھا۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی محمد رشید احمد کے جانشین اسرار علی چودھری صاحب۔ آپ برطانوی ماشاءاللہ صحافی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان سے بابائے صحافت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے اہل علاقہ کو صوفی صاحب کی زندگی کے بارے میں اور جو ان کی خدمات تھے ان کے بارے میں ہم آگاہ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، اور آج کا جو پروگرام ہے یہ بلا شبہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ والد گرامی قبلہ صوفی محمد رشید احمد بلا شک و شبہ اس دھرتی سے ایک عظیم شخصیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے بے نوازا تھا۔ شک، سب سے پہلے آپ ان کی جو تعلیم تھی اس حوالے سے بتا دیں، اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے صحافت کا آغاز کب اور کیسے کیا۔ ابتدائی چونکہ وہ انہوں نے 1951 کے اندر انہوں نے میٹرک کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 1960 کے عرصہ میں جب منگلہ ڈیم کی اپ ریزنگ ہوئی تو انہوں نے ایز اے اکاؤنٹ آفیسر وہاں پہ کچھ عرصہ جاب کی۔ تو وہ چونکہ فطری طور پہ، ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک مزے کی بات ہے کہ بے شمار لوگوں کو یہ پتہ نہیں، وہ اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا، وہ انفارچونیٹلی چونکہ اس وقت اس طرح کی وہ محفوظ رکھنے کے لیے کچھ زیادہ مناسب چیزیں نہیں تھی، تو وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ میرا وہ جو کتاب تھی وہ بارش ہوئی اور وہ جتنا لکھا ہوا تھا وہ پین کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور وہ سارا ضائع ہو گیا۔ لیکن یہ تھا کہ وہ اکثر و بیشتر ایسی شاعری کرتے تھے، بڑے مشکل ترین الفاظ ہوتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اہل علم اور اہل ادب کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ فی البدیہہ شعر کہا کرتے تھے، اور اقبال کی شاعری کو وہ بہت پسند کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھا، علمی ادبی سفر جو تھا ان کا وہ جاری رہا۔ پھر 1970 کے شروع سے ہی جو ہے وہ پیر صاحب یہاں پہ، پیر عتیق الرحمن دامت برکاتہم اللہ علیہ، انہوں نے قبلہ والد گرامی کو راغب کیا کہ آپ چونکہ اچھے باصلاحیت لکھنے والے ہیں تو آپ کیوں نہیں شعبہ صحافت کی طرف آ جاتے۔ تو پھر انہوں نے جب راغب کیا تو اس وقت چونکہ دو ہی بڑے اخبار تھے، ایک نوائے وقت تھا اور ایک جنگ تھا۔ تو نوائے وقت کے لیے انہوں نے پیر صاحب نے ریکمینڈ کیا، اور وہ لاہور اس وقت ایڈیٹر تھے نوائے وقت کے مجید نظامی صاحب، ان کے پاس چلے گئے، اور نظامی صاحب نے ان کا ٹیسٹ انٹرویو لیا تھا، اور وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، جیسا کہ آج کل ایک آپ
کسی بھی اخبار کے لیے جب جاتے ہیں اشتہار لگتا ہے تو وہ نہ آپ کی تعلیمی قابلیت چیک کرتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس قابل بھی ہیں کہ کچھ لکھ سکتے ہیں، صحیح. لیکن یہ تھا کہ قبلہ والد گرامی وہ بنیادی طور پہ باصلاحیت تھے اور اچھے لکھنے والے تھے، اور انہوں نے وہ ٹیسٹ انٹرویو پاس کیا. ماشاء اللہ. چکسواری پریس کلب کی انہوں نے بنیاد رکھی. یہ بتا دیں کہ یہ بنیاد انہوں نے کب رکھی اور یہ پریس کلب کیسے بنا؟ یہ 1994 سے انہوں نے چکسواری پریس کلب کی بنیاد رکھی، اور 7 دیگر بانی اراکین بھی تھے جنہوں نے مل کر ایک پریس کلب کی بنیاد رکھی. اس سے قبل ان کا چونکہ صحافتی سفر جو تھا وہ جاری تھا، بلکہ وہ ڈڈیال پریس کلب کے بھی صدر رہے وہاں پہ 84 کے اندر. ماشاء اللہ. ڈڈیال پریس کلب کے انہوں نے 4 سال وہاں پہ صدارت کی. اس کے بعد انہوں نے اپنے چکسواری، چونکہ یہاں پہ اس وقت ایک بڑا خلا تھا، بلکہ میرے ایک دوست تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے والد گرامی اس وقت واحد جرنلسٹ تھے جو اخبار لکھا کرتے تھے. یہاں پہ 2 یا 3 قاری تھے صرف اخبار کے. اس وقت پوری یونین کونسل کے اندر 2-3 قاری تھے، زیادہ لوگوں کو ٹرینڈ نہیں تھا، صحیح. اور نہ یہ پتہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیسا کام کرتے ہیں. تو بعد کے عرصے میں جو ہے وہ بے شمار لوگ اس جانب راغب ہوئے. تو جب انہوں نے بنیاد رکھی تو اس وقت تھوڑے لوگ تھے لکھنے والے، نامساعد آلات تھے. یہاں پہ چکسواری کے اندر کسی کو بنیادی طور پہ صحافت کا اس لحاظ سے شعور نہیں تھا، صحیح. لیکن انہوں نے یہاں پہ اچھے لوگ تیار کیا. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار ان کے شاگرد موجود ہیں، اور پریس کلب چکسواری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے جتنے بھی لوگ تھے آج انہوں نے نہ صرف اپنا مقامی سطح پہ بلکہ بیرونی سطح پہ بھی انہوں بالکل. نے نام بنایا ہے. اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. اب تو چونکہ صحافت جو ہے وہ جدت اختیار کر گئی ہے، جیسا کہ آپ خود جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے صحافت کر رہے ہیں. اس وقت بڑے نامساعد حالات تھے، لوگوں کے پاس اتنا شعور نہیں تھا. خبر لکھنے کے لیے وہ ایک بڑا طویل جدوجہد کرنی پڑتی تھی، بالکل. چونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ تھا کہ وہ اخبار کے پیج کم تھے اور مسائل بہت زیادہ تھے. صحیح. صحافت کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی، ان کا طویل تقریباً 50 سالہ ان کا صحافتی سفر تھا. اس میں انہوں نے بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے، بے شمار سیاسی قیادتوں کے ساتھ ان کا طبل جنگ رہا، ان کے ساتھ وہ نرمی گرمی جو ہے وہ رہی. بے شمار قوتوں کے خلاف انہوں نے لکھا. لوگ جو ان کے الفاظ تھے وہ لوگوں کے سینے چھلنی کرتے تھے، چونکہ وہ حق و سچ کی انہوں نے جنگ لڑی. بالکل. تو ان کا زیادہ جو قربت تھی وہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے ساتھ تھی. تو سردار عبدالقیوم خان صاحب ان کی صلاحیتوں سے اتنے متاثر تھے کہ وہ جب بھی کبھی یہاں آتے یا مظفر آباد یا کسی جگہ بھی، تو وہ اکثر والد گرامی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، شعبہ صحافت کے حوالے سے جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے کھیت کھلیان سے لے کر ہر شعبہ زندگی کے اندر انہوں نے مسائل کو اجاگر کیا. بالخصوص انہوں نے جو غریب کی آواز جسے کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں وہ غریب کی آواز تھے، اور جہاں پہ بھی غریب کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو تو انہوں نے اس کو بھرپور انداز میں اس کو لکھا. صحیح. بہت شکریہ. خدمات کا آپ نے بتایا. تو یہ بتا دیں کہ صحافتی سفر میں ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہوا، ان کی جدوجہد کیسی تھی، اور اگر اس دور کی بات کریں تو اس دور میں آج کے دور سے صحافت تھوڑی مشکل تھی، تو اس حوالے سے بھی بتا دیں. جی، بہت اچھا سوال دانش آپ نے کیا. اس وقت چونکہ پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا. خبر لکھنے کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کرنا پڑتی تھی. پہلے تو یہ تھا کہ آپ کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے. آپ خبر لکھتے تھے ایک پیج پہ، وہ بنا کے آپ اس کو، اس وقت ڈاک کا نظام تھا، وہ لفافے میں خبر بند کر کے
پھر 2-3 دن لگ جایا کرتے تھے، پھر وہ اسلام آباد پہنچتی تھی، پھر وہ نیوز ریڈر کے ڈیسک پہ جا کے پہنچتی تھی، پھر تقریباً وہ 6-7 دن کا ایک پروسیس تھا، ایک خبر کو چھپنے چھپوانے کے لیے صحیح. تقریباً 6-7 دن چاہیے تھے، بعض اوقات زیادہ بھی لگ جاتے تھے، چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس وقت اخبار کے 3-4 پیج ہوا کرتے تھے، اور لوگ لکھنے والے جو تھے وہ بے شمار تھے، اور پھر آپ کو کوریج جو اس مناسبت سے، چونکہ چکسواری ایک بڑا چھوٹا اسٹیشن تھا، صحیح. اور جب ایک بات میں ذکر کرنا بھول گیا کہ جب انہوں نے صحافت کا آغاز کیا تو اس پورے ڈسٹرکٹ کے اندر، ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر اس طرح کا کوئی صحافی نہیں تھا، تو صحیح. جو انہوں نے جب سفر شروع کیا تو وہ میرپور کے اندر بھی، چکسواری کے اندر بھی، اسلام گڑھ کے اندر بھی، ڈڈیال کے اندر بھی وہ یہاں سے پورا لکھا کرتے تھے، اور بے پناہ مسائل تھے لوگوں کے، تو اس وقت بڑا کٹھن دور تھا۔ پھر انہوں نے بعد میں جو تھا وہ فیکس کا ایک ٹائم آیا، پھر لوگ فیکس کرنا شروع ہوئے، لیکن لوگوں کو اس وقت روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے تھے، لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ صحیح. یہ گھر سے جو آدمی کھا کے لکھتا ہے اور گھر سے اٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا آسان کام نہیں ہے، کہ ساری زندگی جو ہے وہ آپ نے کمیونٹی کی خدمت کی، آپ نے ساری زندگی اس شعبہ صحافت کو دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے۔ اس دور میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کی چیزیں بڑی کم لوگوں کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ماشاء اللہ. چکسواری کے حوالے سے اور اہل علاقہ کے حوالے سے جو آپ نے خدمات سر انجام دی، اس حوالے سے بھی بتا دیں. نہ صرف چکسواری کے حوالے سے، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ان کا رول اگر ایز آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے دیکھیں، بلکہ تحریک آزادی پاکستان کے بے حوالے شک. سے بھی ان کا رول اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی وہ بڑے ایکٹیو تھے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، پاکستان کو اس وقت مطلب جنگیں بھی ہوئی، اس کے بعد کے حالات وہ سارے، چونکہ ایک سینیریو تھا، پھر انہوں نے استحکام پاکستان کے لیے بے شمار چیزیں لکھیں، تو مسئلہ کشمیر چونکہ ہمیشہ سے عالمی قوتوں اور عالمی بالکل. برادری کے درمیان فلیش پوائنٹ رہا، تو آپ ان کی تحریریں جو تھی اگر آپ پڑھیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ ان کی تحریروں میں بڑی جان تھی، بڑا اثر تھا، وہ نہ صرف مظفر آباد کے ایوانوں میں بلکہ پاکستان کے ایوانوں میں بھی ان کی گونج تھی۔ مجاہد اول کے ساتھ وہ اکثر و بیشتر ان کی ملاقاتیں اس وقت کے پاکستان کے صدر جو تھے جنرل ضیاء الحق، ان کے ساتھ تھی، پھر نواز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، اس حالات میں انہوں نے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لکھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست اور بھرپور آواز تھی ان کی، چھوٹے سے خطے سے اٹھ کر آپ نے اتنا بڑا نام کمایا۔ آج آزاد کشمیر کا بچہ ان کے نام سے واقف ہے، ان بے کے شک. کام سے واقف ہے، اور صحافتی حوالے سے تو آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آزاد کشمیر کے اندر تو وہ صوفی رشید صاحب کا نام نہ صرف جانتا ہوگا بلکہ وہ یہ بھی کہے گا کہ ان کی خدمات کو سلام بھی پیش کرے گا، چونکہ انہوں نے صحافت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، انہوں نے صحیح. صحافت کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے صحافت کو ایک پیغمبرانہ پیشہ تھا، انہوں نے صحافت ہمیشہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور جو قلم کا انہوں نے استعمال کیا وہ بھرپور طریقے سے کیا۔ بہت شکریہ. آخر میں اپنے والد محترم کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سچی بات یہ ہے کہ میں نے کچھ چیزیں ان کے حوالے سے بڑی مس کی ہیں، اور وہ یہاں پہ سمجھ جائیں. بے شمار جو ان کے پرانی یادداشتیں تھیں ان پہ ایک میں کتاب لکھ سکتا تھا، ایک نہیں بلکہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی تھی، اور جو لوگ مجھ سے زیادہ کمیونٹی کے لوگوں کا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، بے شک. اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ جید شخصیات، جس میں مجاہد اول جیسے لوگ تھے، سالار جمہوریت سردار سکندر ایاز خان جیسے لوگ تھے،
قبلہ پیر عتیق الرحمان جیسی عظیم ہستیاں موجود تھیں، تو ان کے ساتھ ان کا وقت زیادہ گزرا۔ اگر آج پیر صاحب زندہ ہوتے یا مجاہد دیوبند زندہ ہوتے تو وہ خود آپ کو بتاتے کہ صوفی صاحب کا کیلیبر کیا تھا، ان کا لیول کیا تھا، اور وہ کس شخصیت کے مالک تھے۔ آج تو یہ ہے کہ لوگ مطلب جس کو تھوڑی سی پذیرائی ملتی ہے تو وہ بھی پھولے نہیں سماتا، لیکن اس وقت ان کا جو کیلیبر تھا، لیول تھا، وہ ان شخصیات کے تھا۔ خود مجاہد دیوبند ایک علمی اور ادبی شخصیت تھے، تو اسی لیے اگر وہ قبلہ والد گرامی کی عزت کرتے تھے تو وہ اس وجہ سے یا اس بنیاد پہ نہیں کرتے تھے کہ وہ ایک مالدار تھے یا کوئی بڑے بزنس مین تھے یا بالکل ان کا ایک بڑا خاندان تھا۔ وہ اس وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے کہ علم تھا ان کے اندر، بنیادی طور پہ ان کے اندر صلاحیتیں موجود تھی، کہ اس وجہ سے وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ تو نوجوانوں کے لیے میرا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان محنت کریں، نوجوان اس علم کو سیکھیں، بنیادی تعلیم حاصل کریں، تو اس کے بعد جا کر آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کے اندر اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو آپ نہ صرف معاشرے کے لیے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے آپ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو نوجوان اس شعبے کی جانب آئیں، اچھا لکھیں اور اچھا بولیں، سچ لکھنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر سچ نہیں بولیں گے، سچ نہیں سنیں گے یا سچ سننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح سے صحافت اس کا حق نہیں ادا کر سکیں گے۔ صحیح آج کل جو صحافت ہے وہ تجارت کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، نوجوان نسل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے ایک تاجر بننا ہے، اپنے الفاظ کو فروخت کرنا ہے، قلم کے تقدس کو پامال کرنا ہے، یا وہ فقیری لائن آپ نے اپنے لیے استعمال کرنی ہے، یا اس لائن پہ آپ نے چلنا ہے کہ جہاں پہ آپ نے حق و سچ کی بات کرنی ہے، بے شک اس کے لیے آپ کو کتنا کٹھن سفر طے کرنا پڑے، آپ نے حق و سچ کے لیے اپنے الفاظ کو فروخت نہیں کرنا۔ تو نوجوان نسل جو پہلے تو یہ ہے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ شعبہ جوائن کرنا چاہیے، چونکہ وداؤٹ ایجوکیشن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ ایک اچھے صحافی بن سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ نوجوان اس طرف راغب ہونے کی بہت جلدی آنے کی کوشش کرتے صحیح ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ بہت شکریہ سر۔ تو ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے ساتھ اسرار علی چودھری صاحب، جو کہ اپنے والد محترم بابائے صحافت صوفی محمد رشید احمد کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے اور ان کے لیے کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ناظرین، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔